سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اردو ادب۔ دوستو، کل ہم نے 3 سوالات آپ کو دیے تھے جس کے آپ نے جوابات ہمیں بھیج دیے ہیں، اور یہ ہم آخر میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ انگلی سے ٹچ کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آئیے دوستو، ہم آج شروع کرتے ہیں۔ غالب کا ہی چیپٹر چل رہا ہے، دیوان غالب۔ غالب کے دیوان اردو میں 1802 اشعار ہیں۔ سوال آتا ہے کہ غالب کے دیوان میں کل کتنے اشعار ہیں، تو 1802 آپ کو صحیح ٹک کرنا ہوگا۔ پہلا ہے دیوان غالب۔ غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ دیوان غالب جو ہے 5 بار غالب کی زندگی میں شائع ہوا۔ پہلی بار 1841 میں، دوسری بار 1847 میں، تیسری بار 1861 میں، اور چوتھی بار 1862 میں، 5ویں بار 1863 میں۔ یہ اردو دیوان ان کا 5 بار شائع ہوا ان کی زندگی میں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کتنی بار غالب کی زندگی میں ان کا دیوان شائع ہوا، تو جواب دیں گے 5 بار۔ اب آئیے نسخہ حمیدیہ۔ نسخہ حمیدیہ یہ کو مفتی انوار نے 1931 میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ دیوان غالب نسخہ عرشی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ دیوان عرشی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 حصوں پر۔ پہلے حصے کا نام گنجینۂ معانی ہے۔ اس میں غالب کے 3 قصائد، 268 غزلیں، متفرق اشعار اور 6 رباعیاں موجود ہیں۔ اس میں وہ تمام اشعار ہیں جو غالب نے شروع میں کہے اور شائع کیے۔ دوسرے حصے کا نام نوائے سروش ہے۔ تیسرے حصے کا نام یادگارِ نالہ ہے۔ اس حصے میں غالب کا وہ کلام ہے جو ان کے دیوان کے کسی نسخے کے حاشیے یا خاتمے یا ان کے کسی ختمے یا کسی بیاض میں ملا ہے، یا ان کے نام سے کسی رسالے میں شائع ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھا غالب کا اردو دیوان جو 5 بار شائع ہوا۔ اب آئیے، کل جو ہم نے سوالات آپ سے پوچھے تھے، 3 سوالات۔ سب سے پہلا تھا حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے مجلس داستان گویاں۔ دوسرا ہے مجلس داستان گویاں کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ تو ہمارے مطابق یہ بی والا 29 اپریل 1936 میں قائم ہوئی تھی، لیکن کہیں کہیں 1939 بھی دیا ہے اور 1937 بھی دیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہم نے بھی جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس 1936 لکھا ہوا ہے، اور ہمیں لوگوں نے بھیجا ہے کہ 1939 بھی ہے، 1937 بھی ہے۔ تیسرا ہے مجلس داستان گویا کے سربراہ کی حیثیت کسے حاصل تھی؟ تو سی والا صحیح ہے، نصیر احمد جامعی۔ یعنی اے بی سی یہ بالکل صحیح ہیں، اور صحیح جواب بھیجنے والے ہیں گوڈا جھارکھنڈ سے سعیدہ پروین، جھارکھنڈ رانچی سے صوفیہ پروین، احمد آباد سے عظمیٰ انصاری، اجودھیا سے سید سندل سہیل، کٹھور ضلع میرٹھ سے زبیدہ خاتون، جموں سے زاہد مہتاب، اور بنگلور سے رضیہ سلطانہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے اپنے امتحان کی تیاری کرتے رہیں گے۔ اب اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔